بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع قربانی کے جانور کی قسمیں، کہ کون کون سا جانور ہے جس کو ہم قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جانور 3 قسم کے ہیں جس کو آپ اپنی قربانی کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ یہ 3 جانور ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جتنی بھی نوعیں ہیں وہ سب داخل ہیں، یعنی نر ہو یا مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، سب کا ایک حکم ہے، یعنی کہ سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو۔ اس سلسلہ میں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال، گائے 2 سال کی، اور اگر بکرا تو 1 سال کا۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبے کا بکرا دور سے 6 ماہ کا، سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض دوست احباب فون کر کے بھی حضرت صاحب یہ مسئلہ ہے ذرا بتا دیجئے کہ ایک قربانی کرنی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اپنا جانور یعنی بکرا لینا افضل ہے یا گائے میں حصہ ڈالنے وہ افضل ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اکثر یہ فون کر کے پوچھا بھی جاتا ہے کہ جانور ایک کرنا ہے، اب کیا ہم کسی قربانی میں حصہ ڈال لیں یا اپنا علیحدہ بکرا لے کر کریں۔ اب یہ مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اگر بکری کی قیمت اور گوشت، بکری کی قیمت اور گوشت گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو، یعنی کہ گائے کے 7ویں حصے کا جتنا گوشت ہے اتنا ہی جو بکری آپ نے لی اس میں ہے، اور جتنا حصہ آپ نے 7ویں حصے میں ڈالا اتنے کی آپ وہ جانور لے کر آئے ہیں جو اکیلے کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر بکری کا گوشت گائے کی قیمت اور گوشت کے برابر ہے تو پھر بکری کا گوشت افضل ہے۔ اگر قیمت اور گوشت برابر ہو تو جس کا گوشت اچھا ہوگا اس کی قربانی افضل ہوگی، اور اگر قیمت تو چلو برابر ہے کہ جتنا 7ویں حصے میں ہے اتنے کا ہی آپ جانور لے کر آئے ہیں، مگر گوشت وہ 7ویں حصے میں زیادہ ہے تو فرماتے ہیں پھر گائے کی قربانی میں حصہ ڈالنا وہ افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اونٹ کے 7 حصے ہیں اور گائے کے وہ بھی 7 حصے ہیں، بکری میں 1 حصہ ہے، یعنی ان دونوں جانوروں کے 7 حصے ہیں کہ 7 بندے مل کر بھی ایک جانور کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ وہ بھی سماعت کر لیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ قربانی کے جانور میں حصہ ڈالیں تو سب سے پہلے جس نے حصہ ڈالا ہے ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ہم کرتے کیا، بس ایسے حصہ ڈال دیا، چلیں اپنے علاقے کا ہے یا اپنے رشتہ داروں میں ہے تو پتہ ہے سب کا، اگر باہر حصہ ڈال رہے ہیں تو ایسے ڈال دیتے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ جس نے بھی کسی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے وہ کم از کم ان حصے داروں کو جانتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں سے کسی ایک کی نیت بھی اگر خراب ہو گئی نا، مثال کے طور پر کسی ایک کی نیت ہے گوشت کی، قربانی کی نیت نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار میں قربانی کر لیتا ہوں، حصہ ڈال لیتا ہوں، چلو گوشت کٹھا ہو جائے گا، 4-5 مہینے میں کھاتا رہوں گا، تو گوشت کی نیت ہے، قربانی کی نیت سے نہیں کر رہا، تو فرماتے ہیں اس ایک کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے جتنے بھی باقی حصہ دار ہیں سب کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اہم مسئلہ ہے. ہم نے جی چاہے ایسے ہی حصہ ڈال دیا. دیکھنا ہے آپ نے نیتیں پوچھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ان سے نیت پوچھے بھئی کس نیت سے قربانی کر رہا ہے. قربانی کا گوشت جو ہے بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی، فقراء میں بھی تقسیم کر سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، ایک غرباء کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ مختص کر لیں. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. قربانی کا گوشت آپ کافر کو نہیں دے سکتے. عزیز سامعین، آخری بات، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور اکثر عید کے دن پر اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے جانور لیا، قربانی کرنے کے لیے اسے لٹایا، اور جیسے ہی چھری چلانے لگے کہ وہ اچھلا، جس کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا. اب آیا کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اچھلنے کی وجہ سے، کودنے کی وجہ سے، اس وقت جب آپ اسے ذبح کر رہے تھے اس وقت اچھلا اور کودا اور عیب پیدا ہو گیا، فرماتے یہ عیب مضر نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. عزیز سامعین، یہ چند ضروری مسائل تھے جانوروں کے متعلق کہ کون سا جانور ہو اور ان کی کون سی قسمیں جس کی قربانی ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ نے بڑے جانور میں حصہ ڈالنا ہے تو حصہ کن کن کا ہو. ایسا بندہ جس کی نیت قربانی کی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اگر ایسا بندہ قربانی میں حصہ ڈال لے پھر اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ سنا سنایا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.